سکھوں کے لیے آزاد ملک کا خواب دیکھنا ہردیپ سنگھ نجر کو قبر میں لے گیا۔ ناظرین، جو خواب مسلمانوں نے 1947 میں دیکھتے ہوئے پاکستان قائم کیا تھا، اسی خواب کو دیکھتے ہوئے اور اس کی تکمیل کے لیے جب ہردیپ سنگھ نجر نے سکھوں کے لیے خالستان کی تحریک کا آغاز کیا تو بھارت کو یہ بات ہضم نہ ہو سکی، اور انہوں نے ہردیپ سنگھ نجر کو، جو کہ کینیڈین شہری بھی تھے، رواں سال 18 جون کو کینیڈا کی سرزمین پر گولیوں سے چھلنی کر دیا۔ ہردیپ سنگھ نجر، جن کا آج کل ہر جانب میڈیا پر تذکرہ جاری ہے اور ایک ہی سوال بار بار کیا جا رہا ہے کہ بھارت کو آخر ایک نہتے شخص سے آخر کیا مسئلہ تھا کہ اس نے اپنی خفیہ ایجنسی را کا استعمال کرتے ہوئے رواں سال 18 جون کی شام کو گرو نانک سنگھ گرودوارہ کے باہر 45 سالہ نجر کو گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ ناظرین، کینیڈا اور انڈیا کے درمیان سفارتی کشیدگی کی وجہ بننے والا شخص ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کی تحقیقات اب بھی جاری ہیں، لیکن اس دوران جب کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کینیڈین پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر جب کہا کہ کینیڈین شہری ہردیپ سنگھ نجر کو کینیڈین سرزمین پر مارنے کا کام بھارت کا ہے، تو جیسے پوری دنیا میں بھونچال مچ گیا اور مودی سرکار کا بھیانک چہرہ پوری دنیا کے سامنے آشکار ہو گیا۔ ناظرین، ہردیپ سنگھ نجر کی زندگی کے بارے میں بات کریں تو ہردیپ سنگھ نجر کا تعلق انڈین ریاست پنجاب کے ضلع جلندھر کے گاؤں بھرت سنگھ پورہ سے تھا۔ انڈین حکومت کے مطابق نجر علیحدگی پسند تنظیم خالستان ٹائیگر فورس کے سربراہ تھے اور خالستان ٹائیگر فورس کے ماڈیول ارکان کو آپریشن، نیٹ ورکنگ، تربیت اور مالی مدد فراہم کرنے میں سرگرم تھے۔ فروری 1997 میں پلمبر بننے کے لیے انڈیا سے کینیڈا منتقل ہونے والے ہردیپ سنگھ نجر سکھوں کے لیے ایک علیحدہ وطن یعنی آزاد خالستان کی تحریک کی ایک اہم اور بنیاد رکھنے والی شخصیت تھے، لیکن انڈین حکومت کو وہ خالستان ٹائیگر فورس کے ماسٹر مائنڈ ہونے کے الزام میں مطلوب تھے، جسے بھارتی حکومت دہشت گرد گروپ قرار دیتی ہے۔ انڈیا میں 1980 اور 1990 کی دہائی کے اوائل میں سکھ اکثریتی شمالی ریاست پنجاب میں انڈین حکومت اور سکھ علیحدگی پسندوں کے درمیان مسلح تصادم دیکھنے میں آیا تھا۔ شورش کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران نجر کے بھائی کو انڈیا میں پولیس نے گرفتار کر لیا اور 1995 میں ہردیپ سنگھ نجر خود بھی گرفتار ہوئے۔ رپورٹس کے مطابق انہوں نے امیگریشن حکام کے سامنے حلف نامے میں دعویٰ کیا تھا کہ ان کے بھائی کے متعلق معلومات حاصل کرنے پر انہیں مارا پیٹا اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ نجر برٹش کولمبیا کے شہر سرے میں پلمبنگ کے کاروبار سے وابستہ تھے اور ایک علیحدہ سکھ ملک خالستان کے قیام کے لیے ایک اہم حامی تھے۔ انہوں نے دنیا بھر کا سفر کیا اور خالستان پر ریفرینڈم اور انڈیا میں سکھ مخالف تشدد کو نسل کشی کے طور پر تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا۔ 2014 میں انڈین وزیر اعظم نریندر مودی کے اقتدار سنبھالنے کے چند ماہ بعد انڈین حکام نے نجر کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔ نئی دلی نے نجر کو عسکریت پسند گروپ خالستان ٹائیگر فورس کا ماسٹر مائنڈ قرار دیا تھا۔ نجر سے وابستہ کئی لوگوں نے کہا کہ انہوں نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ان کی زندگی کو خطرہ ہے۔ نجر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ انہیں دی جانے والی دھمکیوں کے بارے میں بہت کھل کر بات کرتے تھے اور گردوارہ سے منسلک دیگر افراد کو بھی دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ہردیپ سنگھ کے حامیوں کا کہنا ہے کہ ان کی سرگرمیوں کی وجہ سے ان کی جان کو پہلے ہی خطرہ تھا۔ ان کے چچا ہمت سنگھ کا کہنا ہے کہ اگر اس نے ایسا کام کیا تھا تو اس کے خلاف پہلی کارروائی کیوں نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ اب ہمارا کوئی مطالبہ نہیں، جب ہمارا اپنا آدمی چلا جائے تو کوئی ازالہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ سنگھ پورہ گاؤں کے سرپنچ گرو مکھ سنگھ نے بتایا کہ ہردیپ سنگھ کا خاندان 1994 میں یہاں سے چلا گیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک وہ گاؤں میں رہے ایسی کوئی سرگرمی سامنے نہیں آئی۔ ان کا خاندان ہمارا پڑوسی تھا، وہ کھیتی باڑی اور دودھ کا کاروبار کرتے تھے۔ ہردیپ سنگھ اس وقت 8ویں یا 9ویں جماعت میں پڑھتا ہوگا۔ وہ یہاں اس طرح کی بات نہیں کرتے تھے، وہ اپنا کام کرتا تھا، سکول جاتا تھا اور دودھ کا کام بھی کرتا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس نے یہاں کبھی کسی سے لڑائی نہیں کی۔ جب سے وہ باہر گیا ہے ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، لیکن ہم یہ ضرور کہیں گے کہ اس کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے۔ جب وہ یہاں سے گیا تو اس کی عمر 14 سے 15 سال تھی۔ ہمیں اسے دیکھے ہوئے بھی کافی وقت ہو گیا ہے۔ ابھی تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ مزید دلچسپ اور تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل اسلام آباد انسائیڈر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔